تذکرہ سنیے اب ان کا، تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ، روب حیدر کا بھی تھا اظہار کے ساتھ، بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا، بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا، ظلم کیا کیا ہوئے عابد بیمار کے ساتھ، حسینی ہے آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، ظلم کیا کیا نہ ہوا عابد بیمار کے ساتھ، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے کس طرح بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، اور ایک کمسن کی وہ ننھی سی لہت کیا دیکھی، ایک کمسن کی وہ ننھی سی لہت کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، دے گئے امت کو یہ درس حسینی تیور، دے گئے امت کو یہ درس حسینی تیور، سر کو کٹواؤ سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ، سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ، ایک سکینہ کے لیے وہ کرب کی سولی پہ چڑھا، ایک سکینہ کے لیے وہ کرب کی سولی پہ چڑھا، دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ، دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ، مر کر خود پائی بقا، مر کر خود پائی بقا اور اسے مار دیا، مر کر خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ، اور یہ بھی بند آپ سماعت کریں، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ، میرے سجاد تیرا یہ دکھ کیسے بھلا دوں، میرے سجاد تیرا یہ دکھ بھلا کیسے بھلا دوں، سختیاں جھیلی ہیں سفر کی تنے بیمار کے ساتھ، سختیاں جھیلی ہیں سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، ایک بار پھر درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے، نیزے پہ بریدہ سر
مصروف تلاوت ہے ارباب قلم لکھو حسین مردہ ہیں یا زندہ ہیں. ارباب قلم لکھو حسین مردہ ہیں یا زندہ ہیں. عزیزان گرامی، کون ہیں امام حسین؟ کیا ہے امام حسین؟ تو یاد رکھیے، جس طرح اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا، اسی طرح سے اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے گا. یہ ہیں امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام. امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ ہم سے نہ پوچھ کر کے آپ علماء راسخین سے پوچھو کہ امام حسین کیا ہے. امام حسین کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، ابدال و عارفین سے پوچھو امام حسین کیا ہے. امام حسین کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، نبی کائنات کے وارثین سے پوچھو امام حسین کیا ہیں. عتیق و عمر سے پوچھو امام حسین کیا ہیں. اللہ اکبر. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے برادر اصغر فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہر مدح، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانہ اہل بیت، تجھ کو بزدانار کا اے دشمنان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. عزیزان گرامی، امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام کی عظمت و رفعت یہ نہیں کہ صرف ہم مسلمانوں ہی کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ یاد رکھیے امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ امام پاک کی محبت جزو ایمان ہے. امام کی محبت کے بغیر، اہل بیت و اطہار کی محبت کے بغیر ایمان کی اکملیت ہونے کی آپ دلیل نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، جہاں پر پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، شرط ہے ایمان کے لیے، تو عزیزان گرامی وہیں پر نبی مکرم علیہ السلام کے مقدس شہزادوں سے اور ان کی آل سے محبت کرنا بھی یہ اسلام کا، ایمان کا جز ہے. اور اس جز کو مکمل کیے ہوئے بغیر آپ کا ایمان اکمل نہیں ہو سکتا، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں آؤ امام علی مقام کی محبت کا انداز، امام علی مقام کی محبت کا ذرا ہم ایک خاکہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ انسان کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہے. آؤ دیکھو انسان کیا ہے، انسان سے بڑھ کر کے جانور نبی کائنات کے مقدس نواسوں اور شہزادوں سے محبت کرتے ہیں. یہ مسلمانوں محبت حسین صرف یہ نہیں کہ ایمان والوں ہی کے لیے ضروری ہے، نہیں، بلکہ محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی امام حسین سے محبت کیا ہے، کامیابی آگے بڑھ کر کے اس کے قدم کو بوسہ دی ہے. مسلمانوں آؤ دیکھو اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، ہرنی کا ایک بچہ پیش کرتے ہیں. ہرنی کا بچہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا گیا ہے. سامنے حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کے بچے کو لے کر کے تحفے کے طور پر حضرت امام حسن کے حوالے کیا ہے. حضرت امام حسن وہ بچہ لے کر کے نانا جان کے مسکن سے جانب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں. خود خانہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہے جنہیں حسین اعظم کہا جاتا ہے، جنہیں شہید اعظم کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں ایک ہرنی کا بچہ دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد آپ مچل جاتے ہیں اور اپنے برادر اکبر امام
امام حسن مجتبی سے عرض کرتے ہیں میرے بھائی جان آپ ہی ہرنی کا بچہ مجھے دے دیجئے، آپ یہ بچہ میرے حوالے کر دیجئے۔ تو مسلمانوں آؤ دیکھو امام حسن کا بچپن میں نظریہ کیا تھا، امام حسن کا عقیدہ کیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو کس نظریے سے دیکھا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی یہ ہرنی کا بچہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، البتہ تم چلے جاؤ اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں اپنا تو اپنا ہے، کوئی غیروں میں دکھا دے جس کو در سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے ہم غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیا اور کہیں منگتا کا بھلا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، یا رسول اللہ سینے پہ تسلی سے تیرا ہاتھ دھرا ہو، کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ عزیزان گرامی حضرت امام حسن مجتبی نے عقیدہ بھی دیا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ اتنی وسیع بارگاہ ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ اتنی بافیض بارگاہ ہے کہ کبھی کسی بھی سائل کے سوال کو ٹھکرایا اور رد نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا حسن مجتبی عرض کرتے ہیں میرے بھائی آپ کو اگر بچہ چاہیے تو آپ بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ جہاں سے کسی سائل کے سوال کو ٹھکرایا نہیں جاتا۔ حضرت امام حسن حسین اعظم ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لے کر جانب در مصطفیٰ روانہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حضرت امام علی مقام پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد رو رہے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کو آپ نے بچہ ہرنی کا دیا ہے مجھے بھی چاہیے، آپ پذیر ہوتے ہیں۔ اسی درمیان میں آقا دو جہاں علیہ السلام اپنے نواسے کی دل جوئی کے لیے تصفی دینے کے لیے آپ فرماتے ہیں میرے لال میرے نور نظر لخت جگر بیٹے سنو سنو، اگر کوئی صحابی دوبارہ کوئی بچہ پیش کر دے گا تو بچہ میں تمہیں دے دوں گا، تمہیں عطا کر دوں گا، لہذا میرے بیٹے میرے شہزادے میرے نواسے تم یہیں پہ رہو۔ اللہ اکبر حضرت حسین اعظم ہیں، آپ روتے جا رہے ہیں، آپ روتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں امام حسین کا رونا قسم خدا کی میرے آقا کو بھی منظور نہیں ہوتا تھا، حسین اعظم کا رونا جانوروں کو بھی منظور نہیں ہے۔ اے مسلمانوں تاریخ کے اوراق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ حضرت حسین اعظم رو رہے ہیں، اسی درمیان میرے آقا کی نگاہ اپنی چوکھٹ سے باہر پڑتی ہے۔ میرے آقا کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہرنی ہے اور اپنے ساتھ اپنا بچہ لے کر کاشان نبوت کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی ہرنی اپنا بچہ لے کر اللہ کے مقدس نبی کے در پر آتی ہے اور آنے کے بعد قدم مصطفیٰ کا بوسہ دے کر کے اور اپنی زبان حال و قال سے فرماتی ہے یا رسول اللہ اس سے قبل جو بچہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ میرا ہی بچہ تھا۔ اب آقا دو جہاں نے ضرور پوچھا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس بچے کی پھرکت تو نے برداشت کر لی، چونکہ سیاد کے ہاتھ میں وہ بچہ آ گیا تھا، شکاری کے ہاتھ میں وہ بچہ آ گیا تھا، لیکن اس بچے کو کیوں لے کر آئی ہے؟ اللہ اکبر، آنے والا وہ جانور، آنے والی وہ ہرنی نے اپنی زبان سے کہا تھا یا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سنیے سنیے میں اپنے بچوں کی فرقت تو برداشت کر لوں گی، لیکن اے آقا اے دونوں عالم کے تاجدار اے امام الانبیاء مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ حسین اعظم طرف کر روئیں اور میں ان کی بارگاہ میں یہ بچہ پیش نہ کر سکوں۔ بہت پہلے کہا تھا جوش ولی آبادی نے انسانوں کو پہلے بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شہدائے کربلا زندہ باد، فضائل امام حسین۔ عزیزان گرامی یہ ہے فضیلت حضرت امام علی مقام کی۔ اور سنیے میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ اگر انسان عبادت کر رہا ہے، عابد ہے، ساجد ہے، سجود و رکوع کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، اگر وہ بغض امام لے کر کے سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدے اسے کبھی نفع بخش نہیں، اس کے لیے نفع بخش نہیں ثابت ہو سکتے ہیں، کبھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ مسلمانوں اس کی مثال میرے پاس موجود ہے۔ آپ کو میں میدان کرب و بلا سے پہلے ایک ایسی منزل آتی ہے جہاں پر امام علی مقام کا قافلہ ٹھہرتا ہے، جس مقام کو جو مقام کوہ جی حسن کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کا قافلہ جب یہاں پہنچا تھا تو عزیزان گرامی ابھی آپ مکہ سے
سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے. مقام کوہ جی حسم میں امام علی مقام پہنچے تھے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, یہ بتاؤ کہ آج لوگ سجدے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں, ہمارا مخالف گروہ بھی کرتا ہے. وہ گروہ کرتا ہے جو امام علی مقام کے حوالے سے اتنا گندا خیال رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ کہتا ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے امام حسین گئے تھے. ارے نابکارو سنو, تمہیں معلوم ہی نہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے دنیا ہی میں جنت کی سرداری عطا کر دی ہو, انہیں دنیا کی سرداری کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام کے برادر اکبر امام حسن مجتبی نے دنیا کی دولت کو, دنیا کی سلطنت کو, دنیا کی ثروت کو امام علی مقام نے امام حسن مجتبی نے بطور خیرات حضرت امیر معاویہ کے دامن میں ڈال دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ سرداری تو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کی ہے, وہ بھی دنیا کی سرداری نہیں جنت کی سرداری ہے. غور سے میری بات کو سننے کی کوشش کیجئے گا. اگر آپ کے دل میں امام کی محبت نہیں ہے, آپ امام حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں, تو اپنے سجود کی مقبولیت کے لیے آپ ندامت کے آنسو بہائیے. آئیے دیکھیے حضرت امام علی مقام کی محبت کا فیض کیسا ہوتا ہے. یہ بتاؤ, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر قرآن فرماتا ہے, یعنی نماز بے شک بے حیائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے, برائیوں سے روک دیتی ہے, فحش چیزوں سے روک دیتی ہے, فحشانیت سے روک دیتی ہے, برائیوں سے روک دیتی ہے, بدعملی سے روک دیتی ہے. عزیزان گرامی, آج ہم سجود و رکوع کرتے ہیں, لیکن بہت ایسے افراد آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہیں جو رکوع و سجود تو کرتے ہیں, لیکن رکوع و سجود کی یعنی نماز کی روح سے وہ آشنا نہیں ہوتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ آؤ سنو, میں نے جب غور و فکر کیا تو اس منزل پر پہنچا کہ آج ہم سجدہ ضرور کرتے ہیں, لیکن امام کی ثقافت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی ہے. آج ہم سجدہ ضرور کرتے ہیں, لیکن امام کی تہذیب سے ہم دور رہتے ہیں. آج ہم سجدہ ضرور کہتے ہیں, لیکن امام کے تمدن سے ہم دور رہتے ہیں. آج ہم سجدہ ضرور کرتے ہیں, لیکن جذبہ امام بطور خیرات و زکات بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ورنہ سنو پیارے, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو احوال ہیں, عالمی سطح پر مسلمانوں کے احوال نہ گفتہ ہیں. عزیزان گرامی, ہر طرف ظالمین بادشاہ برسر اقتدار ہیں اور رسول اللہ کی اس امت کو مٹانے کے لیے در پہ آزار ہیں. مسلمانوں, آخر وجہ کیا ہے؟ سنو, آؤ دیکھو, حسین ابن علی سے سچی محبت کرو. امام کی محبت ہی آپ کو نجات اخروی کا ذریعہ آپ کے لیے بن سکتی ہے. آؤ دیکھو, امام علی مقام جب مقام کوہ جی حسم میں پہنچے تو ایک لشکر آیا تھا ابن زیاد کی جانب سے. اور کس لیے آیا تھا؟ امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا, جس لشکر کے امیر اور سپہ سالار حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آؤ سنو, غور سے میری بات کو سمجھتے چلو. حضرت حر سے ملاقات امام حسین سے ہو رہی ہے. امام علی مقام مقام کوہ جی حسم میں حضرت حر سے پوچھتے ہیں, اے حر, تم اتنا بڑا لشکر لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کس ملک پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کس صوبے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ حضرت حر نے کہا تھا, اے امام علی مقام, ہم کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. چونکہ آپ کے حق میں وارنٹ جاری ہوا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیں. امام علی مقام عرض کرتے ہیں, آخر میرا جرم کیا ہے؟ آخر میں نے کون سا ظلم کیا ہے کس عوض میں تم مجھے میرے لیے گرفتاری کا وارنٹ لے کر آئے ہو؟ تو عزیزان محترم, اس موقع پر حضرت حر نے کہا, یہ کہ امام علی مقام, یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن امام علی مقام نے فرمایا, اے حر, ہم جانب کوفہ خود نہیں آئے ہیں, ہمیں بلایا گیا ہے, ہم تو بلانے پہ آئے ہیں. کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی, حضرت امام علی مقام نے 100 یا 150 تقریباً 200 خطوط جو کوفیوں کی طرف, کوفیوں کی جانب سے امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے تھے, امام علی مقام نے تمام خطوط ان کے سامنے ڈال دیا. حضرت حر نے ان خطوط سے لا علمی کا اظہار کیا ہے. عزیزان گرامی, گفت و شنید کا یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا. المختصر سنیے پیارے, اسی درمیان میں حر نے کہا تھا امام علی مقام کی بارگاہ میں, اے امام علی مقام, میرے لشکر کے پاس ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے. آؤ دیکھو, رسول اللہ کی اولاد کی رحم دلی دیکھ لو. عزیزان
گرامی ان کا مزاج کریمانہ ملاحظہ کر لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. میں مختصراً بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ جان جائیں کہ امام کی سخاوت کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ اے امام علی مقام، ہمارے لشکر کے پاس پانی نہیں ہے، ایک قطرہ پانی نہیں ہے. ان کے جو گھوڑے ہیں، ان کے جو جانور ہیں، وہ بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور ہمارے لشکر کے سپاہیوں کی زبانیں بھی خشک ہو رہی ہیں. اے امام علی مقام، آپ جو ہے ہمارے لیے آپ اس راستے سے آئے ہیں، کیا کہیں دور پر، کہیں نزدیک میں کوئی کنواں یا تالاب آپ نے دیکھا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے کہیں پہ بھی پانی نہیں دیکھا ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے. سنو، اگر تم پانی چاہتے ہو تو میں تمہیں پانی دے رہا ہوں، اور یہ پانی آپ اپنے سپاہیوں کو بھی پلا دو، ان کے جانوروں کو بھی پلا دو. عزیزان گرامی، ایک سوال پیدا ہوا، اے امام علی مقام، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ ان ظالم سپاہیوں کو پانی پلا رہے ہیں جو کل میدان کرب و بلا میں آپ کی آل کا پانی بند کریں گے؟ اللہ اکبر. تو روح امام آج بھی آپ کو آواز دے گی. نہیں جانتے ہو ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے نبی کی آل ہیں. ہمارا ظرف یہ ہے کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. کہا ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ہر جگہ کریمی کا، چونکہ ہم کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں. امام علی مقام نے اپنے مسکیزوں کا منہ کھول دیا تھا، اور تمام یزیدی سپاہی پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں، خود اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. اپنے مسکیزوں میں سے بھی رسول علی کوثر کے والی کوثر کے شہزادے کے مسکیزوں کو، مسکیزے سے اپنے مسکیزوں کو پر کرتے ہیں. عزیزان محترم، اسی درمیان میں ایک آواز آتی ہے، صدائے اللہ اکبر کی، یعنی اذان کی صدا آئی ہے. اب امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کا انصاف ملاحظہ کر لو، حسین اعظم کا کیریکٹر ملاحظہ کر لو. میرے آقا امام علی مقام نے حر سے کہا، اے حر، چونکہ تم میری مخالف جماعت کی طرف سے آئے ہو، اے حر، آپ اپنے سپاہیوں کو لے کر کے، اور اب آپ اپنے سپاہیوں کو لے کر کے ان کی نماز پڑھا لیجئے، آپ امامت کر لیجئے. اب حضرت حر کی محبت کا آپ اندازہ لگائیے. مسلمانوں، حضرت حر نے کہا تھا، اے امام علی مقام، امام زمانہ کی موجودگی میں، امام برحق کی موجودگی میں، سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی موجودگی میں حر کے اندر یہ جرأت، یہ جسارت نہیں ہے کہ حر مسلح امامت کے لیے آگے بڑھے. اے اللہ کے مقدس نبی کے نواسے، سنیں، کل بھی ہم آپ کے در کے غلام تھے، اور آج بھی ہم آپ کے در کے غلام ہیں. لہذا غلام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ امامت کے لیے مسلح پہ جائے. غلام امام نہیں بن سکتا ہے. اے امام علی مقام، میری تو طلب یہی ہے، میری طلب یہی ہے، میری تمنا یہی ہے، میری جستجو یہی ہے، میرا ارمان یہی ہے کہ میں آپ امامت فرمائیں اور میں آپ کا مقتدی بن کر کے نماز ادا کر لوں. عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب مسلح امامت پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت حر بھی نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور 1000 کا جو لشکر امام کے ساتھ آیا تھا وہ بھی نماز کے لیے کھڑا تھا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام جب 10ویں محرم الحرام کو میدان کرب و بلا میں اتمام حجت کے طور پر آپ نے تقریر فرمائی تھی، آپ نے خطبہ دیا تھا، تو عزیزان گرامی 1000 کا لشکر وہ بھی موجود تھا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے جو نمازیں ادا کی تھی وہ امام کی محبت میں نہیں بلکہ مجبور ہو کر کے ادا کی تھی، اس لیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عزیزان گرامی، نماز فحش چیزوں سے روک دیتی ہے، لیکن روکی کس کو ہے کربلا کے میدان میں؟ تو تاریخ بتاتی ہے جب امام علی مقام نے آواز لگایا، ہے کوئی پاکیزہ روح جو اس وقت رسول اللہ کی آل کی مدد کرے، ہے کوئی جو اللہ کے نبی کی اولاد کی مدد کرے؟ تو عزیزان گرامی، حل من مغیثی یغیثنا کا نعرہ امام نے جب بلند کیا تھا تو تمام روحیں مر چکی تھیں، تمام روحیں بغض امام علی مقام میں گرفتار تھیں. لیکن ایک روح تھی جس نے محبت حسین میں مچل کر کے سجدہ ادا کیا تھا، اور اس سجدے میں حضرت حر سے کہا کہ اے حر سن، تو نے وہ سجدہ ادا کیا ہے کہ سجدہ برائیوں سے روک دیا کرتا ہے، سجدہ بے حیائیوں سے روک دیا
کرتا ہے, سجدہ ظلم سے روک دیا کرتا ہے. لہذا اب موقع یہی ہے کہ تم لشکر نار سے نکل کر کے جنت کے سردار کے قدم کا بوسہ لے لے. اللہ اکبر. حضرت حور لشکر آدھا سے نکلتے ہیں اور شاید اس کی عکاسی کرتا ہے. نکل کر لشکر آدھا سے حور نے یہ نعرہ مارا, نکل کر لشکر آدھا سے حور نے یہ نعرہ مارا, یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. عزیزان گرامی, مقتل کربلا ہے. آؤ دیکھو امام علی مقام کا اختیار دیکھ لو. امام پاک کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا تھا. جنتی نوجوانوں کے سردار کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیے گا مسلمانوں کہ جو نوجوان مرتے ہیں وہی نوجوانوں کے سردار نہیں, بلکہ جنتی نوجوانوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جنتی افراد ہیں سبھی کا اگر کوئی سردار ہے تو اسے انہیں حسنین کریمین کہا جاتا ہے, انہیں حسین اعظم کہا جاتا ہے, انہیں شہید اعظم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, امام علی مقام کا یہ لشکر کربلا کے میدان میں ہے اور لشکر اور کربلا سے قریب میں ایک گاؤں تھا, غالباً بنو نظریہ تھا. عزیزان گرامی, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا چرچا ہر طرف ہو رہا تھا, ہر جانب ہو رہا تھا. اسی درمیان میں ایک ضعیفہ خاتون ہے جن کی پوری پونجی, جن کا پورا سرمایہ, جن کی زندگی کا پورا اثاثہ ایک ہی اولاد ہے, ایک ہی بیٹا ہے, اور اس کے شوہر کا انتقال اس کے عالم شباب پہ میں ہی ہو گیا تھا. ایسے عالم میں اب وہ ماں ہے لیکن بیٹا ابھی موجود نہیں ہے, بیٹا ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے. ایسے عالم میں ماں تڑپ رہی ہے, ماں بلک رہی ہے, ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے دھارے نکل رہے ہیں. ماں اپنے دل میں سوچ رہی ہے کہ کاش اللہ نے جو مجھے ایک اولاد عطا کی ہے, اللہ نے جو مجھے ایک بیٹا دیا ہے, اس بیٹے کو میں امام کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر کے اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر لیتی. ماں کا دل تڑپ رہا ہے, ماں کا دل مچل رہا ہے اپنے بیٹے کو قدم حسین میں ڈالنے کے لیے. عزیزان گرامی, ماں تڑپ رہی ہے. اسی درمیان میں وہ بیٹا آتا ہے, اپنی ماں کو سلام کرتا ہے. ماں نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا ہے. بیٹا ماں کے سلام کا جواب جب ملاحظہ کیا ہے تو انداز جواب ہی سے بیٹا سمجھ جاتا ہے, لگتا ہے میری ماں کو کوئی سخت تکلیف ہو گئی ہے. لہذا بیٹا آگے بڑھتا ہے. وفادار بیٹا تھا, نیکوکار بیٹا تھا. سنو مسلمانوں, حسین اعظم کے غلام بدکار نہیں ہوتے ہیں. حسین اعظم کے جو غلام ہوتے ہیں وہ جو وفادار ہوتے ہیں, جو امام حسین کے غلام ہوتے ہیں وہ نیکوکار ہوا کرتے ہیں. اگر آپ کے دلوں کے اندر بدکاری کا شائبہ ہے تو توبہ کر کے نیکوکار بننے کی تمنا کیجیے. عزیزان گرامی, یہی امام حسین کی غلامی کا سچا ثبوت ہے. آؤ دیکھو, حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کربلا میں ہیں اور اسی درمیان ماں بیٹے نے جب ماں کا تیور دیکھا ہے, ماں کی پیشانی پر جب رنج و علم کے آثار کو ملاحظہ کیا ہے بیٹے نے, تو بیٹا اپنی ماں کے پاس آتا ہے, ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میری ماں یہ تو بتاؤ آخر کیا بات ہے, تم اس قدر غمزدہ نظر آ رہی ہو. تو عزیزان گرامی, ماں نے ضرور یہ کہا ہوگا اے بیٹا تجھے نہیں معلوم ہے کربلا کے میدان میں فاطمہ الزہرا کے چاک پر گوہن لگنے والا ہے. لہذا عزیزان گرامی, اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا تجھے معلوم نہیں ہوگا اس وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لخت جگر ہے, جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, اے بیٹا سنو, اس وقت ان کے اوپر یزیدی بادل برسنے کے لیے تیار ہے. یزیدی سپاہ انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہے. اے میرے نور نظر لخت جگر بیٹے سنو, کہیں کیا میری پرورش میں کوئی کمی تو نے پائی ہے, میری محبت میں تو نے کوئی کمی پائی ہے, میری کفالت میں تو نے کوئی کمی پائی ہے. اے میرے لال, اگر کہیں سے کوئی کمی پائی ہو تو بتاؤ. بیٹے نے کہا ماں نہیں, کہا اماں کہتی ہے اے بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ عظمت حسینی پر تو اپنی جان کو نثار کر کے غلام حسین کی فہرست میں اپنا نام درج کرا لو. اللہ اکبر. بیٹے نے جب سنا ہے مسلمانوں, تو سننے کے بعد بیٹے نے کہا ماں تم جو کہہ رہی ہو میں تمہارے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے تیار ہوں. ماں میں تمہارے خواب کی تعبیر کو
پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن اے میری ماں سنو، آپ کو معلوم ہوگا یہ ابھی 18 دن ہی ہوا ہے، آپ نے میرا رشتہ طے کیا تھا، آپ نے اپنی بہو آپ گھر لے کر آئی ہے، میری نئی نویلی دلہن گھر کے اندر موجود ہے۔ میری ماں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی سے بھی اجازت طلب کر لوں۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، ماں نے کہا بیٹا سنو، عورتیں صنف نازک کی حامل ہوا کرتی ہیں، بیٹا سنو عورتوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، اے میرے لال سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں اس نعمت عظما سے محروم کر دے۔ میرے لال جلدی سے جاؤ اور جا کر اپنی بیوی سے اجازت لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا تیز قدموں کے ساتھ اپنی بیوی کے کمرے میں آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی، اے میری رفیق حیات، سنو تو نے میرے لیے اپنے باپ دادا کو چھوڑا ہے، تو نے میرے لیے اپنا خاندان چھوڑا ہے، میں تیرے سواد کی قیمت بھی جانتا ہوں، میں تیری عظمت بھی جانتا ہوں، میں تیرا پہجاب ہوں یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میری رفیق حیات بھی سنو، آج فاطمہ الزہرا کے چاند پر یزیدی گوہن لگ رہا ہے۔ میری بیوی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جان کا نذرانہ بارگاہ حسینی میں پیش کر کے اور حسینی غلاموں میں اپنا نام لکھوا لوں۔ میری بیوی، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب سنو، میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری ماں اور بہنوں، اس خاتون کے کردار سے سبق حاصل کرو، اس خاتون کے اقوال سے سبق حاصل کرو۔ میری ماں اور بہنیں، جب بھی عظمت اسلام پر کسی طرح کی کوئی گالی گھٹا اگر چھاتی ہوئی نظر آئے تو اپنی اولادوں کو اللہ و رسول کے نام پہ وقف کر دینا۔ یہ پیغام وہ خاتون دے رہی ہے۔ آج کچھ ناہنجار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں سنو، ہمارا اور تمہارا امام، میرا اور آپ کا امام، جو کرب و بلا کی سرزمین پر گیا ہے، جو خود کو کٹوایا ہے، اپنی آل کو کٹوایا ہے، اپنی اولاد کو کٹوایا ہے، حسن مرتبہ کی نشانی کو کٹوایا ہے، سب کو کٹا کر کے جو اسلام کو بچایا ہے، مقصد صرف یہ تھا کہ یزید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، شریعت مصطفیٰ کو ترمیم کرنا چاہتا تھا، شریعت کو اپنی طبیعت کے مزاج کے کالم میں ڈالنے کی ناپاک صحیح کر رہا تھا، جس کے عوض میں امام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور یہ فکر دیا ہے کہ جب عظمت اسلام پر اور جب میرے نانا کی عظمت پر کوئی آ جائے تو مسلمانوں یہ نہ دیکھنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ عظمت رسالت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ آؤ دیکھو پیارے، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں اب وہ خاتون اپنے بیٹے کو لیتی ہے۔ جب اجازت مل گئی، اب وہ خاتون اپنے بیٹے کو لیتی ہے اور لے کر کے جب ماں اپنے بیٹے کے ساتھ چلنے کا ارادہ کرتی ہے تو بیوی بھی کہہ رہی ہے، 18 روز کی نئی نویلی دلہن بھی کہہ رہی ہے کہ اے میرے سرتاج، آپ مجھ کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں بھی امام علی مقام کی بارگاہ میں چلوں گی۔ عزیزان گرامی، اب وہ بیوی بھی آ رہی ہیں۔ آنے کے بعد المختصر یہ آپ سماعت کر لیجئے، آنے کے بعد اب اس ماں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، خیمہ حسینی میں حاضر ہوتی ہیں۔ امام علی مقام نے آنے کی وجہ دریافت کی، آنے کی وجہ آپ نے بتایا کہ یہ وجہ ہے، اے امام علی مقام، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، میرے پاس اشرفیوں کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے امام علی مقام، میری پوری زندگی کا جو اثاثہ ہے یہی میرا نور نظر لخت جگر بیٹا ہے، یہی میرا بیٹا ہے، اے امام علی مقام، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام علی مقام، میں اپنے بیٹے کو بطور تحفہ آپ کے قدموں میں ڈال رہی ہوں، امام آپ یہ نحقیر سا نذرانہ قبول کر کے میری حوصلہ افزائی فرما دیجئے۔ امام علی مقام نے کہا کہ اے اللہ کی مقدس بندی، اس موقع پر تو نے آل پیغمبر کی مدد کی ہے، اللہ کے نبی کا نواسہ کبھی بھی اسے فراموش نہیں کرے گا، لہذا مسلمانوں، ماں نے تو اپنی بات رکھ دیا ہے، اب بیوی آئی، اب اس شوہر کی بیوی آ رہی ہے۔ جانتے ہو تاریخ میں اس مقدس اور اس مجاہد کا نام عزیزان گرامی حضرت عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آتی ہیں، کہاں آئی ہیں؟ امام علی مقام کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی ہے اے
امام علی مقام، میری ایک شرط ہے، سن لیجیے غور سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ اس شرط کو قبول کر کے، آپ اس شرط کو قبول کر کے میرے مقدر کو مقام عروجیت کی منزل عطا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام عرض کرتے ہیں، اے آنے والی خاتون یہ تو بتا تیری شرط کیا ہے؟ تو مسلمانوں غور سے سنو، آنے والی بیوی نے جو سوال کیا تھا وہ سوال معمولی نہیں تھا، وہ سوال کھڑے ہو جائیں محبتوں کے ساتھ جماعت